اگر آپ کے دل میں ہر وقت بوجھ رہتا ہے اور کسی کا فون کال آتے ہی آپ کی سانس رک جاتی ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ 77 سال کی عمر میں نے 5 قسم کے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا تو پہلی بار مجھے سکون کی نیند آئی۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرتی، لیکن میں نے سیکھ لیا ہے کہ ہر وہ شخص جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرے اسے آپ کی زندگی تک مکمل رسائی نہیں ملنی چاہیے۔ اس ویڈیو کے آخر تک شاید آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ انسان کی زندگی میں تھکن عمر کی وجہ سے نہیں بلکہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے نا تو اس کی زندگی کا تجربہ بھی بڑھتا جاتا ہے، اور اس بڑھتے ہوئے تجربے کے ساتھ انسان یہ سیکھ لیتا ہے کہ زندگی میں آخر غلطیاں کہاں پہ ہوئیں، زندگی کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے تھا۔ آج آپ کے ساتھ 77 سالہ عائشہ بی بی کی زندگی کا تجربہ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ عائشہ بی بی یہاں پر برطانیہ میں مقیم ہیں اور انہوں نے اپنی آدھی زندگی پاکستان میں گزاری اور اب آدھی زندگی انہوں نے یہاں پہ برطانیہ میں گزاری۔ انہوں نے برمنگھم کی فیکٹریوں میں کام کیا، گھروں کی صفائیاں کیں، بچوں کی پرورش کی، شوہر کی بیماری دیکھی، والدین کو اس دنیا سے رخصت کیا اور اپنی جوانی اس امید میں گزار دی کہ خاندان ایک دن میرے ان دیے ہوئے پیار اور قربانیوں کی قدر کرے گا۔ لیکن اب عمر کے اس حصے میں 77 سال کی ہو کر اسے ایک بات سمجھ آ گئی ہے، ایک ایسا سچ سمجھ آ گیا ہے جسے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہے۔ اور عائشہ بی بی کا یہ کہنا ہے کہ انسان کی زندگی میں سکون کسی تحفے کی طرح نہیں ملتا۔ یہ نہیں کہ پلیٹ میں رکھ کر آپ کو سکون جو ہے نا وہ پرووائڈ کر دیا جائے، بلکہ سکون کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور بعض اوقات اس سکون کی حفاظت کی خاطر ہمیں قیمت جو ہے وہ فاصلے کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے، حتیٰ کہ خون کے رشتوں سے بھی فاصلہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم پاکستانی خاندانوں میں نا ایک بات بچپن سے ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ اپنے برداشت کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہمیں زندگی میں یہ نہیں بتاتا کہ مسلسل برداشت کرتے کرتے، قربانیاں دیتے دیتے انسان ایک دن خود کو کھو بھی سکتا ہے۔ عائشہ بی بی کا یہ کہنا ہے کہ جب سے اس نے اپنی زندگی میں 5 قسم کے لوگوں سے فاصلہ اختیار کیا ہے، ان 5 قسم کے لوگوں کو ڈسٹنس پہ رکھا ہے، ان کی باؤنڈریز مقرر کی ہیں اور ان لوگوں کو ایک طرح سے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے نا، اس کی زندگی سکون میں آ گئی ہے۔ عائشہ بی بی کا یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ سبق نا زندگی میں بڑا ہی لیٹ ملا اور بڑی ہی مشکل کے ساتھ میں نے اس کو سیکھا کہ اس طرح کے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے، اور یہ سبق عائشہ بی بی کو زندگی میں بہت مہنگا بھی پڑا، لیکن وہ اسے آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہے کہ انسان دوسروں کی زندگی کے تجربات سے سیکھتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم جو چیز اپنے ہڈ کے ساتھ بیت جائے اسی کو ہی ہم زندگی کا سبق مان لیں گے، بلکہ جو جگ بیتی ہوتی ہے، جو دوسروں کے ساتھ بیت چکی ہوتی ہے، ہم دوسروں کی زندگیوں سے بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ عائشہ بی بی کا یہ کہنا ہے کہ پہلا وہ شخص جسے کہ اس نے اپنی زندگی سے ڈسٹنس پہ رکھا، اس سے فاصلہ اختیار کیا، یا جسے اس نے اپنی زندگی سے نکالا نا، وہ ہے جی جذباتی قرض لینے والا شخص، اور ایموشنلی بلیک میل کر کے آپ کو اپنی مجبوریوں کا واسطہ دے کر اس طرح کے لوگ آپ سے قرض لیتے ہیں۔ اور عائشہ بی بی کی زندگی میں یہ وہ شخص تھا جسے کہ وہ اپنا بڑا بیٹا کہتی تھی، جو کہ ہر وقت اس کو اپنی ماں کو ایموشنلی بلیک میل کرتا تھا، کسی نہ کسی مسئلے کا اس کو سامنا ہی رہتا تھا، ہر وقت وہ اپنے آپ کو ایک بیچارگی کی لائن کے اوپر شو کرتا تھا کہ امی اب کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، امی کرایہ آ گیا ہے، امی گاڑی خراب ہو گئی ہے، امی کوئی نیا منصوبہ چل رہا ہے۔ ہر فون کال ایک ہنگامی صورتحال ہوتی تھی، امی بس اس دفعہ مدد کر دیں، اور عائشہ بی بی اس کی مدد کر بھی دیتی تھی، کیوں نہ کرتی، ایک ماں جو تھی۔ اور عائشہ بی بی نے اپنی پینشن سے پیسے نکالے، اپنی ضروریات روک لیتی تھی، یہاں تک کہ اپنی دوائیاں بھی خریدنے میں سم ٹائم وہ نہ تاخیر کر دیتی تھی، لیکن کیا کہ بھی بیٹا تھا تو اس کی ضروریات پوری کر دیتی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وقت گزرتا گیا اور یہ ایموشنلی بلیک میلنگ یا ایموشنلی جو قرض لینے کی عادت تھی نا، اس کی مجبوریاں کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں، اس کی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں، اس کی زندگی کبھی آسانی کی طرف جا ہی نہیں رہی تھی۔ عائشہ بی بی کا یہ کہنا ہے کہ اپنے بیٹے کا نا وہ ہر مسئلہ حل کرتی تھی، لیکن ہر مسئلہ حل ہونے کے بعد ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایک دن جی اب عائشہ نے یہ سوچ لیا کہ مہینوں گزر گئے ہیں اور بیٹے نے کبھی یہ تک نہیں پوچھا کہ امی آپ کی طبیعت کیسی ہے۔
اس چیز کا جب اس کو ریئلائز ہوا نا کہ اس کو یہ میرے بیٹے کو نا میری نہیں ضرورت بلکہ اس کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک ATM مشین کی ضرورت ہے، تو اس دن عائشہ بی بی نے بس ایک فیصلہ کر لیا۔ عائشہ بی بی نے نہیں کہنا سیکھ لیا۔ شروع میں بڑی مشکل ہوئی، بیٹے کو منع کرنا، جواب دینا مشکل ہوتا تھا۔ سم ٹائم وہ یہ بھی محسوس کرتی تھی کہ شاید میں کوئی گناہ کر رہی ہوں، لیکن آہستہ آہستہ عائشہ بی بی کے دل سے بوجھ ہلکا ہونے لگا، کیونکہ اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی زندگی کا سہارا تو ہے لیکن بیٹا اس کی زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی سے ان لوگوں کو دور کر دیں، ان کو نہ کہنا سیکھ لیں جو کہ اپنی مجبوریوں کو ہر وقت بیان کر کے آپ سے قرض لیتے ہیں، آپ سے مالی امداد لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نہ تو مجبوریاں اور نہ ہی مشکلات کبھی ختم ہونے کا نام لیتی ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ جن کو کہ عائشہ بی بی نے اپنی زندگی سے دور کیا نا، وہ تھے جو کہ ہر بات کو اپنے ہی ارد گرد گھماتے تھے، جو کہ اپنی ہی بات کہنا ضروری سمجھتے تھے، اور اس کا ایکسپیرینس عائشہ بی بی کو اپنے ایک رشتہ دار کی شکل میں ہوا۔ عائشہ بی بی کا یہ کہنا ہے کہ ہر ملاقات میں جب وہ اپنی رشتہ دار کو ملنے کے لیے جاتی تھی نا تو وہ انہی کی باتیں سنا کرتی تھی، ان کی کہانیاں، ان کی اولاد، ان کی کامیابیاں، ان کے مسائل، اور جب کبھی عائشہ بی بی اپنی کوئی بات شیئر کرنا چاہتی تھی، اپنی کوئی بات شروع کرتی تھی تو چند ہی سیکنڈ کے بعد گفتگو پھر انہی کی طرف مڑ جاتی تھی۔ اس طرح کے لوگ جو کہ اپنے ہی بارے میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ صرف اپنی ہی زندگی کو مرکز رکھتے ہیں، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ عائشہ بی بی کا یہ کہنا ہے کہ ایک دفعہ نا اس کو کوئی ہارٹ پرابلم ہو گیا اور اس نے اپنے ان ہارٹ کے ٹیسٹ کے بارے میں نا اپنی اس رشتہ دار کو بتایا کہ مجھے دل کا مرض جو ہے نا وہ لاحق ہو چکا ہے، کیونکہ یہ اندر ہی اندر جب بندے کو اتنی سیویئر قسم کی بیماری ہو جائے تو وہ ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جی عائشہ بی بی نے تو اس وجہ سے اپنی یہ بات شیئر کی کہ کسی اپنے کی ضرورت تھی، کسی حوصلے کی ضرورت تھی، لیکن عائشہ بی بی نے نوٹ کیا کہ ابھی اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے ایک سوال بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ دل کے کیا پرابلم ہوا، ڈاکٹرز نے کیا کہا، کون سی دوائیاں چل رہی ہیں، یا تم کیا محسوس کرتی ہو، بلکہ الٹا اس کی رشتہ دار نے آگے سے فوری طور پہ یہ کہا کہ اچھا چھوڑو، میں تمہیں اپنی رپورٹ دکھاتی ہوں، مطلب کہ اپنی ذات کو مد نظر رکھنا، اپنے بارے میں بات کرنی، خود کو پریورٹی دینی، اپنے بچوں کو، اپنی زندگی کو، اپنی رپورٹوں کو، اپنی مشکلات کو، لیکن دوسرے کی کسی بھی دکھ کو نہیں سننا۔ عائشہ بی بی کہتی ہے کہ اس لمحے مجھے یہ احساس ہوا کہ کچھ لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے، وہ صرف آپ کی موجودگی پسند کرتے ہیں تاکہ وہ بولیں اور آپ سنیں۔ اس طرح کے لوگوں کو اپنی زندگی سے دور کر دینا چاہیے، اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کے رشتہ داروں کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دنیا میں صرف سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، کبھی کبھی آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ کوئی آپ کو سنے۔ اور جی عمر کے اس حصے میں عائشہ بی بی نے کہا کہ میں کسی کی سامعہ بننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا، میرے پاس اتنا فضول کا وقت نہیں تھا کہ میں اس کی زندگی کے ہی بارے میں سنتی رہوں اور اپنے بارے میں کچھ بھی نہ کہوں۔ تو اس نے اپنی اس رشتہ دار سے نا قطع تعلق ہی کر دی۔ اور تیسری قسم کا شخص جسے کہ عائشہ بی بی نے اوائڈ کیا نا، وہ ہے جی مستقل تنقید کرنے والا شخص، اور اس طرح کے لوگ ہماری زندگیوں میں نا عام پائے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو خود کو مخلص کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن اندر سے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں، آپ سے جو وہ حسد کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کے اوپر تنقید کر کے اپنے اس حسد کو وہ تسلی دیتے ہیں، اس کو تسکین دیتے ہیں۔ اب عائشہ بی بی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ایک عزیز خاتون تھیں جو کہ ہر چیز پر تبصرہ کیا کرتی تھی، کبھی عائشہ بی بی کے کپڑوں پر، اس کے گھر کی سجاوٹ پر، اس کے وزن پر، اس کے فیصلوں پر، یہاں تک کہ اس کے ہنسنے کے انداز پر بھی۔ عائشہ بی بی کا یہ کہنا ہے کہ وہ سال ہر سال ان کی باتیں سنتی رہی، شروع میں تو اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ عورت اس کے ساتھ کر کیا رہی ہے، پھر جی آہستہ آہستہ ان باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عائشہ بی بی نے نا اپنے آپ کے اوپر ہی شک کرنا شروع کر دیا کہ شاید یہ ٹھیک ہی کہتی ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ کیا ہوا کہ عائشہ بی بی نے نا ایک دن خود کو آئینے میں دیکھا اور سوچا کہ میں کب سے اپنی زندگی اپنے حساب سے نہیں جی رہی بلکہ دوسروں کی منظوری کے حساب سے جینے لگی ہوں۔ اس دن جی اب عائشہ بی بی نے نا یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ہر رائے اپنے دل کے مطابق چوز کرے گی، جو اس کا دل کہے گا وہ وہی پسند کرے گی، جو اس کا دل کہے گا وہ وہی فیصلہ کرے گی۔ لوگوں کو بولنے کا حق ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بات جو کہیں اسے ہم قبول کریں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ بس ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو۔
عائشہ بی بی کا کہنا ہے کہ جب سے میں نے یہ فارمولہ اپنایا نا کہ کوئی میرے اوپر اگر تنقید کرتا بھی تھا تو میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، بلکہ میں آگے سے یہ سوچتی تھی کہ یہ اس کے حسد کی وجہ سے میرے اوپر اپنی بھڑاس نکال رہا ہے۔ اس وقت سے میری زندگی آسان ہو گئی۔ اور چوتھی قسم کے لوگ جنہیں کہ عائشہ بی بی نے اپنی زندگی سے نکالا یا ان کو اوائڈ کیا نا، وہ تھے جی غیر ذمہ دار انسان۔ اور عائشہ بی بی کی زندگی میں یہ ایکسپیرینس ایسے آیا کہ اس کا نواسہ جو تھا نا وہ اس کے گھر آ کر رہنے لگا، اور اس نے نا کبھی بھی اپنی زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ ہر نوکری خراب، ہر موقع ضائع، ہر ناکامی کا الزام وہ کسی اور کے سر پہ دے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ آگے نا زندگی میں کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا۔ اب یہ اس کا نواسہ جو تھا نا عائشہ بی بی کا، وہ اس کے گھر آ کے رہ رہا تھا، نہ کوئی رینٹ دے رہا تھا، نہ گھر کے اخراجات میں کوئی وہ پارٹیسپیشن دے رہا تھا، بس ہر وقت یہی کہ میری زندگی میں ناکامی چل رہی ہے، میں ڈپریشن میں ہوں۔ عائشہ بی بی کہتی ہے کہ ایک دن نا وہ اس کے پاس گھر آیا اس کا نواسہ، اور اس نے کہا کہ نانی صرف چند ہفتوں کی بات ہے۔ یہ چند ہفتے جو تھے نا وہ مہینوں میں بدل گئے۔ اس کا گھر جو کہ اس کی پناہ گاہ تھا دوبارہ ایک بحران کا مرکز بن چکا تھا۔ رات گئے دوست آتے تھے، گھر ہر وقت عائشہ بی بی کا بکھرا ہوا رہتا تھا۔ اس کا نواسہ نا ہر چیز اپنے طریقے کے مطابق چلا رہا تھا، اور آگے سے یہ کہتا تھا کہ نانی کا گھر میرا ہی تو گھر ہے، اور اس لیے وہ اپنے دوستوں کو کسی بھی وقت آنے کی اجازت دے دیتا تھا۔ اب عائشہ بی بی کہتی کہ اس کی ان بے ضابطگیوں کی وجہ سے نا اس کے گھر کا بل بھی بڑھ گیا، اس کی نیند بھی کم ہونے لگی، اور اس کی وجہ سے نا اس کے نواسے کی طرف سے اس دیے گئے ڈپریشن کی وجہ سے یا ناسنجیدہ بیہیویئر کی وجہ سے یا کوئی بھی ذمہ داری ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ سے نا اس کا بلڈ پریشر جو تھا وہ خطرناک حد تک بڑھ گیا، اس کو ہائی بلڈ پریشر ہو گیا۔ اب جی وہ کہتی کہ جب مجھے ہائی بلڈ پریشر ہو گیا نا تو اس وقت میں نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا کہ میں نے پوری زندگی محنت کی ہے، کیا میری زندگی کے اب ان آخری سالوں میں بھی کسی اور کی ذمہ داری میں اپنے سر پر اٹھاؤں گی؟ میں اپنے نواسے کی تمام ذمہ داریاں اب میں ہی کروں گی، اس کی زندگی کو میں ہی لے کر آگے چلوں گی؟ عائشہ بی بی کہتی کہ جب مجھے ہائی بلڈ پریشر ہو گیا نا تو اس وقت میں نے سوچ لیا کہ اب میں اپنی زندگی اور اپنی صحت کے ساتھ مزید نہیں کھیلوں گی۔ عائشہ بی بی کہتی کہ میں نے اپنے نواسے کو نا تھوڑا سا وقت دیا کہ سنبھل جائے، لیکن وہ نہیں سنبھلا۔ پھر اس کے بعد نا اس نے بڑی ہی محبت کے ساتھ مگر مضبوطی سے اپنے نواسے کو گھر سے رخصت کر دیا۔ وہ پہلے ناراض ہوا، رشتہ داروں نے بھی باتیں کی کہ نانی نے اپنے نواسے کو گھر میں نہیں رکھا، لیکن عائشہ بی بی کہتی کہ میں ڈٹرمنٹ رہی کہ نہیں اب اور نہیں، اور کہتی کہ جب میں نے یہ سٹیپ اٹھایا نا اس کے بعد میرے گھر کا سکون واپس آ گیا۔ دوائیوں کے مسلسل استعمال کی وجہ سے اب اس کا بلڈ پریشر بھی کم ہونے لگا تھا، کیونکہ گھر میں جو پریشانی کی جڑ تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور اس وجہ سے کیا کہ بھی وہ اب سکون کی نیند سونے لگی تھی۔ اور عائشہ بی بی کا یہ کہنا ہے کہ کبھی کبھی یہی کافی ہوتا ہے کہ انسان سکون کی نیند سو جائے نا تو یہ اس کی زندگی میں کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ اور پانچویں اور آخری قسم کے شخص جسے کہ عائشہ بی بی نے اوائڈ کیا نا تاکہ اس کی زندگی کا سکون بحال ہو سکے، وہ ہے جی ناشکرا انسان۔ اور یقین کرے ناشکری جو ہے نا یہ دل کو تھکا دیتی ہے۔ اب جی عائشہ بی بی کی نا ایک جاننے والی تھی، یہ ان کی نا مدد کیا کرتی تھی، اور چونکہ وہ مالی طور پہ اتنی مضبوط نہیں تھی تو اس کو کچھ دے دلا دیا کرتی تھی، اسے اپنے ساتھ تقریبات میں بھی لے کر جاتی تھی۔ عائشہ بی بی کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ گھر میں کوئی اچھا کھانا بناتی تھی نا تو وہ اس کے گھر کھانا بھی بھیج دیا کرتی تھی، اس کا خیال بھی رکھا کرتی تھی کہ اس کو کسی زندگی میں کسی چیز کی ضرورت ہے، صرف اس خدا ترسی کے تحت کہ اس کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں۔ لیکن عائشہ بی بی کا یہ کہنا ہے کہ ہر نیکی کے بعد شکایت آتی تھی، کھانا زیادہ نمکین تھا، راستہ لمبا تھا، وقت مناسب نہیں تھا، کسی اور نے بہتر انتظام کیا تھا۔ اب عائشہ بی بی کا یہ کہنا ہے کہ ایک دن اسے یہ احساس ہوا کہ وہ ہر دفعہ نیکی کرتی تھی اور اس نیکی کے بدلے اسے آگے سے کوئی نہ کوئی کمنٹ ضرور سننے کو ملتا تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ ایک ایسے کنویں میں پانی ڈال رہی ہے جس کی کوئی طے ہے ہی نہیں، اور اس دن اس نے سوچا کہ اسے رک جانا چاہیے، اور اس نے یہ سیکھ لیا کہ شکر گزاری صرف اچھا اخلاق نہیں، یہ تعلقات کی سانس ہے، جہاں شکر نہ ہو وہاں محبت آہستہ آہستہ دم توڑ دیتی ہے۔ عائشہ بی بی کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ اپنی زندگی کے اس پچھلے حصے میں 77 سال کی ہو گئی ہے، وہ پیچھے جب مڑ کر دیکھتی ہے نا تو اسے صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ کامیابی وہ نہیں ہے جو کہ بینک اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہو، کامیابی وہ نہیں ہے جو کہ ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہو، بلکہ کامیابی وہ ہے کہ آپ رات کو سکون سے سو سکیں، صبح چائے کا کپ ہاتھ میں لے کر کھڑکی سے باہر دیکھ سکیں، اور دل میں کوئی خوف نہ ہو،
کامیابی وہ ہے کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جو آپ کی توانائی میں اضافہ کریں، نہ کہ کمی کریں۔ اور عائشہ بی بی کا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں اس نے بتایا کہ نا ان 5 قسم کے لوگوں سے آپ لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، ان کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے تاکہ اب آپ کی زندگی کا سکون بحال ہو سکے۔ وہ کہتی ہے، عائشہ بی بی یہ کہتی ہے کہ اسے ان لوگوں سے نفرت نہیں ہے، نہ وہ ان سے نفرت کرتی ہے، بلکہ وہ ان کے لیے دعا گو ہے، ان کے لیے دعا کرتی ہے کہ ان کے درد کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرے۔ لیکن اس نے نا عائشہ بی بی نے ایک بات سیکھ لی ہے کہ ہمدردی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھیں۔ آپ کسی سے محبت کر سکتے ہیں اور پھر بھی اس سے فاصلہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ رحم دل ہو سکتے ہیں اور پھر بھی خود کو بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کا سکون چھین رہا ہے، آپ کو مسلسل پریشان رکھتا ہے، آپ کو چھوٹا محسوس کرواتا ہے یا آپ کی مہربانی کو اپنا حق سمجھتا ہے، تو اپنے دل کی آواز سنیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ عمر کے اس پچھلے حصے میں ہیں جہاں وقت پہلے سے زیادہ قیمتی ہو چکا ہے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ زندگی اور بھی زیادہ چھوٹی لگنے لگی ہے نا، تو آپ کو اپنے سکون کی حفاظت سب سے پہلے کرنی چاہیے۔ اپنی صحت کی حفاظت کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ زندگی کے آخری برسوں میں سکون کوئی آسائش نہیں ہوتا، سکون نعمت ہوتا ہے اور ہر نعمت کی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ نہیں کہیں، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی حدود مقرر کریں، اور آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی باقی زندگی ایسے گزاریں جہاں آپ کا دل ہلکا ہو، نہ کہ آپ کا دل ہر وقت بوجھ سے ہی بھرا رہے۔ اللہ آپ کو سکون عطا کرے اور ایسے لوگوں سے نوازے جو آپ کی قدر کریں، نہ کہ صرف آپ سے فائدہ اٹھائیں۔ آئی ہوپ کہ عائشہ بی بی نے آپ کے ساتھ جو باتیں شیئر کی ہیں آپ ان سے ضرور ایگری کریں گے۔ اپنی رائے کا آپ لوگ اظہار کھل کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ یہاں پہ برطانیہ میں مقیم ہیں، انگلینڈ اور ویلز میں رہتے ہیں اور وہ اپنی ول تیار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کئی ایک واقعات، کئی ایک ایسے انسیڈنٹ شیئر کیے جس میں کہ بچے جو ہیں وہ والدین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا ان کو مس یوز کرتے ہیں یا ان کی جائیداد کا، انہیریٹنس کا یا کسی بھی چیز کا ان کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو کہ پاکستانی ہیں، یہاں پہ برطانیہ میں مقیم ہیں، یا آپ لوگ کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اپنی کوئی ول بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ایک اسپیشل آفر ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک لنک شیئر کر رہی ہوں، آپ لوگ اس لنک پہ کلک کر کے آن لائن جا کر اپنی ول بنوا سکتے ہیں، اور بہت ہی آسان ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں، بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اپنی ول آن لائن کریٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کا یہ حصہ ولو آن لائن ولز کے ایڈورٹ کے لیے ہے، اور ولو آن لائن ولز کے ذریعے آپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ آن لائن اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی ول تیار کروا سکتے ہیں، اور آپ کے لیے ایک اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفر ہے۔ اگر آپ میرا کوڈ ZFH10 یوز کریں گے تو آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اپنی ول بنوانے میں، اور یہ 3 طرح کی ولز جو ہیں ان کو تیار کرتے ہیں۔ آپ آن لائن جا کے ان کو چیک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو ان کی کسٹمر سروس آپ کو ہر طرح کی ہیلپ پرووائڈ کرے گی۔ آپ بائی کال بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آن لائن بھی آپ کو یہ سہولت مہیا ہوگی۔ ZFH10 کا کوڈ استعمال کرنا آپ نے ہرگز نہیں بھولنا۔ نیچے دیے گئے لنک پر آپ اس کو کلک کریں اور اپنی جو ول ہے نا اس کو تیار کر لیں، تاکہ زندگی میں آپ کو کسی بھی طرح کی پرابلمز کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیروں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔